السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس معاملے میں ہمارے سماج میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، اور یہ سمجھیے کہ ایک دوسرے کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو گھر پر لاتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے علیحدہ مکان کا کیا حکم ہے۔ بیوی کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے علیحدہ مکان چاہیے، تو کیا شوہر کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کو علیحدہ مکان دے یا نہ دے؟ اگر دینے کا حکم ہے تو اس کی کیا ترتیب ہوگی اور کیا مسئلہ اس کا ہے؟ تو اس معاملے کی بہت سارے پہلو ہے، میں سارے پہلو پر آہستہ آہستہ بات کروں گا میں بترتیب۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور بیوی اگر یہ چاہے کہ اس کو علیحدہ مکان چاہیے تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے علیحدہ مکان کے مطالبے کا۔ اس معاملے میں ہمارے یہاں یہ کہہ کر کہ سماج میں ایسا نہیں چلتا ہے، یہ کہہ کر شریعت کے حکم کو پسے پش نہیں ڈال سکتے۔ جس طرح شریعت مطہرہ نے بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح شوہر کے اوپر بھی بیوی کے حقوق ہیں۔ سماج کا بہانہ کر کے، سماج کو آڑ بنا کر شریعت کو پسے پش نہیں ڈال سکتے، شریعت کے حکم کی پامالی نہیں کر سکتے۔ بیوی کو اگر شریعت نے علیحدہ مکان لے کر دینے کا حکم دیا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے تو۔ اب علیحدہ مکان کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اگر بیوی مالدار ہے، میاں بیوی مالدار اگر ہے، تو اس صورت میں علیحدہ مستقل مکان ہونا چاہیے جس کا شوہر کے والدین کے گھر سے کوئی اٹیچ نہ ہو۔ اس کے کمرے بھی الگ ہوں، اس کا بیت الخلا بھی الگ ہو، اس کا روم بھی الگ ہو، یعنی مستقل دروازہ ہی الگ ہو اس کا، یہ سمجھ لیجئے آپ، مستقل مکان جسے کہا جاتا ہے۔ اور اگر بیوی متوسط گھرانے کی ہے تو اس صورت میں ایک ہی مکان کے اندر بیوی کے لیے علیحدہ کمرہ ہو، علیحدہ بیت الخلا غسل خانہ ہو اور علیحدہ کچن ہو، یہ اس کا حق ہے۔ یعنی مکان بہت بڑا ہے، اس مکان میں کئی کمرے ہیں، تو اس صورت میں بیوی کو مکان دے دیا اور ساتھ میں ایک کمرہ مختص کر دیا اس کے لیے، اور بیت الخلا اس کا علیحدہ کر دیا، اور غسل خانہ علیحدہ کر دیا، کچن علیحدہ کر دیا، کہ اس کچن سے غسل خانے سے کسی کوئی لین دین نہیں ہے، اس کمرے پر اس کا حق رہے گا، اس میں کسی کا خلل نہ ہو۔ اگر متوسط خاندان کی ہے تو اس کا حق یہ ہے۔ اور اگر بیوی غریب گھرانے کی ہے تو اس صورت میں کمرہ علیحدہ ہونا ضروری ہے، البتہ بیت الخلا غسل خانہ اور اسی طرح کچن اگر مشترک رہا تو یہ اس کا حق ہے۔ اس کو مشترک کچن دے دیا، مشترک بیت الخلا اور غسل خانہ ہے، اور کمرہ علیحدہ ہو گیا تو اس کا حق پورا ہو گیا گویا کہ۔ تو تین چیزیں ہو گئی، بیوی مالدار گھرانے کی ہے تو علیحدہ مکان چاہیے، بیوی اگر متوسط خاندان کی ہے تو اس صورت میں، مطلب مالدار بہت زیادہ نہیں، متوسط ہے، کھاتے پیتے گھر کے ہیں، متوسط اس کو کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مکان تو ایک ہی رہے گا، مگر اس سے کمرہ علیحدہ ہو، غسل خانہ بیت الخلا جو ہے کہ علیحدہ ہو، اور کچن علیحدہ ہو۔ اور اگر غریب گھرانے کی ہے تو کمرہ تو علیحدہ رہے گا کہ اس میں کسی کا خلل نہ ہو، لیکن بیت الخلا غسل خانہ کچن مشترک رہے گا کہ اس میں اس کے اور شوہر کی والدہ یا شوہر کی بھابھی اگر آ کر کھانا پکانا چاہے تو پکا سکتے ہیں۔ البتہ یہ مسائل شروع اس وقت ہوتے ہیں علیحدہ مکان کے جہاں ہمارے حقوق میں اور ہم پر پامالی کی جاتی ہے اور زیادتیاں ہونے لگے۔ شریعت مطہرہ نے بہو کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اس کے ساس کی اور اس سے خدمت کرتی ہے تو یہ اس کے لیے سعادت ہے، یہ سعادت سمجھے اور اپنے ساس کے اور سسر کی خدمت کرے، یعنی اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنا سعادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اگر تو کرے گی خدمت تو آپ کی بہو، آپ کی بھابیاں بھی آپ کی والدہ کی خدمت کرے گی۔ اگر تم علیحدہ جانا چاہو گے تو آپ کی بھابیاں جو ہے وہ بھی کہے گی ہم کو بھی جو ہے کہ ہمارے شوہر سے علیحدہ مکان چاہیے، ہم ہماری ساس کی خدمت نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر بیویوں کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ البتہ مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ بہو تو تیار ہے ساس کی اور شوہر کے والدین کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں بعض مرتبہ ساس بہت ظلم زیادتی کر لیتی ہے کہ خود کا جو کام کرواتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ کام نکلواتی ہے، اور اس کے علاوہ کبھی ان کی بیٹی آ جائے تو بیٹیوں کے بچوں کا کام بھی بہو سے لیا جاتا ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، اور یہ سمجھتے کہ ہمارا حق ہے، یہ گھر میں آئی ہے تو کام کرے گی۔ یاد رکھیے آپ کی نندوں کا کام کرنا، آپ کی بیٹیوں کا کام کروانا یہ حق نہیں ہے، اس کے ذمہ ڈالنا، آپ ظلم کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ خود کرتی ہے اچھی بات ہے، لیکن نہیں کرتی ہے آپ ظلم نہیں کر سکتے، بلکہ بعض واقعات تو ایسے آئے کہ ساس مارتی ہے کہ مارنا میرا حق ہے، میری بہو کو جب میرے گھر میں لائی ہوں تو ماروں گی اس کو، میں کام کرواتی ہے۔ اور ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ ایک عورت کا روتے ہوئے فون آیا کہ میری ساس یہ کرتی ہے کہ وہ سلائی پھاڑ دیتی ہے کھانے کے بعد، دوپہر میں کب سیو شام تک روزانہ معاملہ یہ کرتی ہے، تو کیا ظلم زیادتی نہیں ہے؟ اگر آپ کی بیٹیاں گھر پر آئی ہے تو ٹھیک ہے، کھانا کھلانا پہ مہمان ہے، کھلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے بچوں کا کام بھی ان سے کرواتے ہیں، میں تو خلا صاف کریے، کپڑا دھوئیے۔ تو بھائی میں کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ ساس اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کے گھر میں خوشحال رہے تو اپنی بہو کو بھی خوشحال رکھے۔ وہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر بیوی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے الگ جانا ہے، علیحدہ جانا ہے، ورنہ بیویاں اور عورتیں فوراً مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ اور بعض مرتبہ اس کا برعکس ہوتا ہے، بہت الٹا ہوتا ہے، بعض مرتبہ الٹا ہی ہوتا ہے کہ ساس بہت زیادہ شریف الطبع شریف النفس ہوتی ہے، مگر بہو بالکل جلاد ہوتی ہے اور بے انتہا ساس پر ظلم کرتی ہے۔ اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ ساس کو مارتے ہوئے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو دونوں طرف سے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے سامنے جواب دہی کا ہمیں خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو خیال پاس لحاظ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ البتہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے پاس اس بات کی استطاعت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو علیحدہ مکان دے، اللہ پاک نے اسے خوب مال دیا ہے، لیکن ایک ضد ہوتی ہے اور اس کا بیٹا 40 سال 45 50 سال ہو جاتے ہیں، اس کی بھی اولاد ہو جاتی ہے، اولاد کی بھی اولاد ہونے کا وقت آ جاتا ہے اور اس کو علیحدہ مکان نہیں دیتے ہیں، اور بیٹا علیحدہ جانا چاہتا ہے لیکن صرف والدین کے احترام میں خاموش رہتا ہے اور اس کی بیوی بھی خاموش احترام میں۔ تو یہاں بوڑھے والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس خدمت کرنے والے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں وغیرہ ہے تو اس صورت میں بلا وجہ ان کو پکڑ کے نہ رکھے۔ ہر انسان کو زندگی جینے کا حق ہے، ان کو زندگی جینے دیجیے۔ ہوتا یہ کہ ہم نے بھی اس طرح نکالا تو بچے بھی اس طرح کریں گے، تو میں آپ پر اگر زیادتی کی گئی تو آپ پر زیادتی کریں، آپ کسی پر زیادتی کریں گے آپ، تو ایسا مت کریں۔ اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے اور بیوی مطالبہ نہ کرے، بہو مطالبہ نہ کرے، اس کے باوجود ان کی عمر جو ہے کہ 45 پار کر چکی ہے، بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، بچے ہو چکے ہیں، ان کو علیحدہ جینے کا علیحدہ مکان دیجیے تاکہ علیحدہ رہیں اور اپنی زندگی جیے خوشحال۔ اور ہوتا ہی ہے ایک گھر میں جب ہوتے ہیں تو غیبتیں بڑھ جاتی ہیں، جھوٹ الزام تراشیاں، شام کو شوہر گھر پہ آتا ہے تو باپ شکایت کر رہا ہے، ماں شکایت کر رہی ہے، پھر بیوی شوہر کے سامنے اس کے جو ہے کہ اس کے والدہ کی شکایت کرتی ہے، بے حساب گناہ اپنے سر پہ لوگ لیتے ہیں دوستوں۔ تو ہر طرف سے اس کا پاس اور لحاظ رکھے۔ البتہ اگر واقعی بیوی اس کو مطالبے کا حق ہے، اگر واقعی اس کو الگ جانا ہے اور مالدار ہے تو یہاں پر ان کی طرف سے ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ذاتی مکان ہونا چاہیے ملکیت کا۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت نے شوہر کے ذمے اگر واقعی بیوی مالدار ہے تو علیحدہ مکان کا تو حکم دیا ہے، لیکن ذاتی نہیں، کرایہ کے مکان میں رکھ سکتا ہے وہ۔ اور یہاں لڑکی کے والدین پھر جو ہے اپنے داماد پر اصرار کرتے ہیں کہ ذاتی مکان لو، پیسہ نہ ہو تو قرض لو، سودی لون لو، مگر ذاتی مکان لو۔ تو شریعت نے ذاتی مکان میں رہنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ بھئی کرایہ کا مکان ہوگا تو بھی حق اس کا پورا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ساری جو ہے کہ باتیں تھی تو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ ہر مسئلے میں ہر پہلو پر غور کر لیا جائے اور اس پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔